الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ تعالی پر بھروسہ۔ نمازی بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، آج کی ہماری گفتگو دل کی عبادتوں میں سے ایک عبادت اور اونچے مرتبوں میں سے ایک مرتبے کے بارے میں ہے، جو ایمان کی دلیل اور رحمان کے بندوں کا توشہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا توکل کا خلاصہ اور اس کا مغز ہے۔ جس طرح کہ آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سب سے بہتر چیز ہے، بھروسہ روح کی طرح ہے اور توکل جسم کی طرح ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کی نسبت توکل کی طرف ایسی ہی ہے جس طرح احسان کی نسبت ایمان کی طرف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا توکل کی روح اور اس کا مغز ہے۔ ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ یہ اس پر ایمان رکھنے کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد کے نیک لوگ اس عظیم خصلت سے متصف تھے۔ خوشی اور تکلیف ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ان کی عادت تھی۔ اسی لیے اللہ عز و جل اپنی مدد، حفاظت اور توجہ کے ذریعے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب فرعون نے سرکشی اور دشمنی کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ ان کو جا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم یقیناً پکڑ لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جن کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یعنی ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر وحی کی أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے انہیں بچا لیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو ان کی ماں ہاجر کے ساتھ مکے میں چھوڑ دیا، جبکہ وہ ڈراؤنی وادی تھی۔ ہاجر نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں کوئی انسان و سامان نہیں ہے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہاجر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں کہ حاجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ سے راضی ہوں۔ اپنے رب پر حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کے توکل اور بھروسے کو اس نے زمزم کا چشمہ جاری کرنے کا سبب بنا دیا، جس کی برکت سے قیامت تک لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ یہ اس وقت پیش آیا جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے پیر کی ایڑی کو زمین پر مارا، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مدینے کی طرف ان کے ہجرت کرنے کے قصے میں مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان دونوں کو تلاش کرتے ہوئے مشرکین ہر جگہ پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ غار کے دہانے پر بھی آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی اپنے قدموں پر نگاہ ڈالے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے
اور اپنا معاملہ اس جل وعلا کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یعنی اے ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، یعنی اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین نازل فرما کر ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اسی پر اعتماد کرنے والے تھے۔ اللہ کے بارے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ عز و جل کے اس فرمان پر غور کریں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم، یعنی وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے تو تم ان سے خوف کھاؤ، اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ ان کی پریشانی کے لیے کافی ہو گیا اور ان کے ساتھ بری تدبیر کرنے والوں کی برائی کو ان سے دور کر دیا۔ پھر وہ اپنے شہر کی طرف اس طرح لوٹے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی اپنے رب کی نعمت اور فضل کے ساتھ کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی جو ان کے دشمنوں نے ان کے لیے چھپا رکھی تھی۔ اللہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات و اعمال میں اپنے رب سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرے، خوشی اور تکلیف میں اسی پر اعتماد کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو جس کے اچھے اچھے نام اور اعلیٰ صفتیں ہیں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ اس کی قدرت کے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ اس اللہ عز و جل نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب تم پر دنیا کی کوئی مصیبت آئے یا سخت تنگی پیش آئے تو اپنے رب جل وعلا کی پناہ ڈھونڈو، اس کے سامنے انکساری کرو اور عاجزی سے اس سے دعا کرو، یہ یقین رکھو کہ وہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کی کمال قدرت، طاقت و قوت اور بے نیازی پر بھروسہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، یعنی اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بہت سے فائدے اور بہت بڑے اثرات ہیں، ان میں سے کچھ فائدے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اور اس کی حفاظت کرتا ہے
اور اس کے غم کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ اپنے رب پر بندے کا توکل اور بھروسہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی اس کی مدد کرے گا اور ہر تکلیف سے اس کی حفاظت کرے گا۔ ربیع بن قسیم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ ہدایت دے گا، جو اس کو قرض دے گا یعنی اس کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو وہ اس کا بدلہ دے گا، جو اس پر بھروسہ کرے گا اس کو وہ نجات دے گا، اور جو اس سے دعا کرے گا وہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ پر بھروسے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ سے راضی رہنے اور اس پر یقین رکھنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ حاتم رحمہ اللہ نے کہا جو 4 چیزوں پر قائم رہتے ہوئے صبح کرے وہ اللہ کی رضا میں پلٹ رہا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ، پھر اس پر توکل، اس کے بعد اخلاص، پھر معرفت، اور تمام چیزیں معرفت ہی سے مکمل ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی معرفت رکھنے والوں، تجھ پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں، اور تیری رحمت، رضا اور نعمتوں والی جنتوں کے حقدار ہونے والے بندوں میں سے بنا دے۔ والحمد للہ رب العالمین۔